السلام علیکم سامعین، ایک خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد حسین۔ آپریشن بنیان مرصوص ہمارا قومی افتخار۔ جب دشمن کی فوج نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر جارحانہ حملے کیے اور مسجد و مدارس پر حملہ کیا، اس کے جواب میں پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا، جو دنیا کی تاریخ میں روشن باب ہے اور ہماری عسکری تاریخ میں رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جاتی رہے گی۔ آج ہم گفتگو کریں گے بنیان مرصوص، عسکری مہارت اور قیادت کا فیصلہ کن اقدام۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر رضوان صاحب کو۔ آپ سابق سفیر ہیں، پاکستان کی نمائندگی یورپی ممالک اور نیٹو میں کر چکے ہیں۔ اس وقت وفاقی محتسب حیدرآباد کے دفتر میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ فلاحی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں اور خصوصاً بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو سیکھنا سکھانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپریشن بنیان مرصوص کو دیکھتے ہیں تو یہ ہماری عسکری تاریخ میں ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اور دشمن کا یہ خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے معاشی معاملات کی وجہ سے شاید ہمیں اس حد تک جواب نہ دے سکے اور ہماری دھاک بیٹھ جائے، لیکن پاک فوج نے اور پاکستان کی سیاسی طاقت نے، سیاسی حکومت نے فی الفور اقدامات لیے۔ تو انہی اقدامات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا۔ ایک بڑے آپ کہہ لیے جنگ کا ایک ایسا جس کا نام ہے مارکہ حق، جو تقریباً 22 اپریل سے شروع ہوا اور جو 10 مئی تک تقریباً اختتام پذیر ہوا۔ اس کی تاریخ سے تو لوگ واقف ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہے، ایک جھوٹا ایک واقعہ کریٹ کیا ہندوستان نے پہلگام میں، اور وہاں پر ناحق لوگوں کی جان گئی، اور پھر ایک جھوٹا الزام پاکستان کے اوپر لگایا گیا کہ یہ شاید پاکستان کا اسپانسرڈ تھا، مگر کوئی اس کا ثبوت نہیں دیا گیا، نہ آج تک دیا گیا ہے۔ اور اس زمانے میں انڈیا میں الیکشن کا بھی کافی زور زورا تھا۔ مودی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ملیٹنٹ قسم کے ایک کے پیغام کے ساتھ تو انہوں نے اپنی پارٹی کو لے کے آئے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، اس کے اندر جو ہے نا ان کو ایک اپنے ہندوستان کے اندر بھی کافی ان کی دھاک بیٹھ جائے گی اگر ہم وہ پاکستان کی اس وقت کی معاشی جو مسائل ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر ایک حملہ کریں۔ تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حملہ کیا، جس سے ان کو انتہائی شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ہندوستان تقریباً اپنی اس حرکت کی وجہ سے دنیا بھر میں تنہا ہو گیا، مطلب کہ اس کا مذاق ہی بن گیا ہندوستان کا، اور خاص طور پہ پاکستانی فضائیہ اور اس کی خاص طور پہ الیکٹرانک وارفیئر کی دھاک ساری دنیا میں بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا جو ایک رافیل بنانے والے کمپنی والوں کو بھی بڑا دھچکا لگا جب ان کے 6 طیارے پاکستان کی ایئر فورس نے اڑا دیے، اور امکان یہ ہے کہ 6 طیارے تو اس کے علاوہ تقریباً کئی اور طیاروں کو بڑا نقصان پہنچا جو کہ قابل اڑان اب نہیں رہے۔ تو اسے نہ صرف جو ان کا ایک آپ یہ کہہ لیے کہ الیکشن میں کا نعرہ تھا کہ ہم نے رافیل طیارے لے لیے اور اب یہ کر دیں گے اور پاکستان کو اب سبق سکھا دیں گے، مطلب کہ وہ بہت برے طریقے سے وہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ پٹا۔ ہندوستان میں بھی ان کو
بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا. ہندوستان کی اپنی میڈیا میں اور ان کے سیاستدانوں نے بڑے لتے لیے ان کے مودی صاحب کے. دنیا میں پاکستان کی آپ یہ کہیے کہ دھاگ بڑھ گئی, ایک ریپوٹیشن بن گئی پاکستانی فوج کی, جو کہ ابھی تک اللہ کا شکر ہے قائم ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں مارکہ حق کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آپریشن کو بنیان مرصوص کا نام دیا گیا, جس کے معنی ہے سیسا پلائی دیوار. اور سیسا پلائی دیوار سے مراد یہ بھی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے مربوط انداز میں اس طرح سے کام کریں کہ دشمن کو موقع نہ مل سکے. جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا مدارس اور مساجد پر, تو سیاسی حکومت نے تمام فیصلوں کا اختیار جو عسکری محاذ کے تھے وہ پاک فوج کو دے دیے کہ آپ اس حوالے سے اقدامات کریں. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی حکومت کا فیصلہ تھا کہ کوئی فیصلے کے اندر جو ہے گیپ نہ آئے یا اس طرح کا فیصلہ نہ ہو جس سے ملک کو وہ کامیابیاں نہ مل سکیں جو ملی ہیں, اس سیاسی حکومت کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, یہ ایک بڑا قدرتی سی بات ہے. سیاسی حکومت فیصلہ کرتی ہے. فیصلہ کرنے کے بعد جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس خاندان والے اپنا مریض حوالے کرتے ہیں کہ بھئی اب ہم اجازت دیتے ہیں آپ کو, اس کے بعد ڈاکٹر اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے ساتھ اس معاملے کو ایڈریس کرتا ہے, پھر وہ بیچ میں مداخلت نہیں کرتے. اسی طریقے سے پاکستان کی جو جمہوری حکومت ہے اس وقت بھی تھی, تو اس نے جو فیصلہ کیا اپنے فوج کو اپنے پیرامیٹرز کامیابی کے بتا دیے, اور پھر ظاہری بات ہے اس کے بعد سارے آپریشنز کی ذمہ داری فوج کی تھی, کیونکہ وہی اس ملٹری آپریشنز کو بہتر سمجھتے ہیں, جس کو انہوں نے احسن طریقے سے نبھایا. اچھا, یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ چونکہ مختلف ممالک میں ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں, بھارت کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ پاکستان FATF کی شرائط میں پھنسا ہوا ہے اور شاید سفارتی محاذ پر پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو پاکستان کو اس کی حمایت مل سکے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی, اور یورپین ممالک نے بھی, جو دنیا کی بڑی طاقت ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, انہوں نے بھی جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی. تو بطور سفیر آپ اس حمایت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی سطح پر پاکستان کی اور اس موجودہ حکومت کی, جو اس وقت بھی یہی حکومت تھی, اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. FATF ایک واقعی ایک حساس معاملہ تھا, اور مگر اس حکومت کے بالکل کلیئر اور واضح سوچ نے اس معاملے کو حل کیا, اور مجھے جیسا پڑتا ہے کہ FATF سے میرے خیال میں پاکستان نکل بھی گیا تھا. اور اس کے بعد اس حکومت کا اور جو فوجی قیادت اس کے ساتھ چل رہی ہے, ان کا بڑا واضح موقف تھا کہ ہمیں کسی قسم کی بھی شیڈی قسم کی فائنینسنگ کو پاکستان میں روکنا ہے ہر حالت میں. اس کے لیے بڑا سنسیئر انہوں نے کام کیا, اور اس میں کامیاب رہے, اور اس کو ساری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا. اور بعض اوقات ہماری جو سفارتی سطح پہ چونکہ کامیابیاں ملک سے باہر ہوتی ہیں, تو اس کا ملک کے اندر اتنا جلدی اس کا ادراک نہیں ہوتا یا اس کو محسوس نہیں کیا جاتا. تو بحیثیت ایک سابقہ سفیر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان ابھی تک دنیا کے اندر, ابھی بھی آپ دیکھ لیے ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران پاکستان کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے. تو یہ کوئی راتوں رات یہ اہمیت پیدا نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کوئی 2.5-3-4 سال کا کام کیا ہوا ہے. اور دونوں سیاسی اور فوجی قیادت مل کے ساتھ چل رہی ہیں, جو کہ پاکستان کا ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے, اور بڑا کامیاب ہے, بڑا ایک اعتماد کے ساتھ چل رہا ہے. اور دعا یہی ہے کہ اللہ کرے یہ چلتا رہے, اعتماد کی فضا قائم رہے, اور اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر عزت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پاتا رہے. آمین. ڈاکٹر صاحب, جب یہ آپریشن مارکہ حق
اور آپریشن بنیان مرصوص پاکستان نے آغاز کیا، تو اس کے جواب میں جو اس سے پہلے جو بھارت نے جارحانہ حملہ کیا اس کو آپریشن سندور کا نام دیا گیا. جی جی اور دفاعی مبصرین کے مطابق یہ تھا کہ اس کا خیال یہ تھا کہ پاکستان پر جب میں حملہ کروں گا تو اس کو جو اندرونی یا معاشی مشکلات ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ اقوام متحدہ میں جائیں گے یا بڑی طاقتوں کے پاس جائیں گے، میری دھاک بیٹھ جائے گی اور پھر یہ بات چیت سے جو ہے ہم معاملہ حل کر لیں گے. لیکن پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کی صورت میں بھرپور جواب دیا، اور بھارت، نہ صرف بھارت بلکہ دنیا کو یہ ثابت کیا کہ عسکری محاذ پہ اگر کبھی بھی ہمیں چیلنج کیا گیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو پاکستان کا جو یہ اقدام تھا، یہ جو پاکستان کی بھارت پر بھی دھاک بیٹھی ہے، اس کا مستقبل میں کیا فائدہ ہوگا؟ جی، اس کا بڑا بے شمار فائدہ ہوگا. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو اپنے آپریشن سندور ایک ایموشنل قسم کا ہندوستان نے ایک نام رکھا اور اس کو لوگوں کی فیلنگز کے ساتھ کنیکٹ کیا. تو بری سوچ کا یا بری نیت کا نتیجہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. اب آپ یہی سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو عزت دنیا میں پائی گئی ہے، اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے. جی جی، اس کا پریزیڈنٹ کو صحیح خبر ہوتی ہے، کافی صحیح خبر ہے. بقول اس کی جی انٹیلیجنس، ان کے تو پاس خبر تو 8 طیاروں کی ہے. اسیسمنٹس یہ ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو ہلکا چھوڑ دیا، وہ اتنا زیادہ برا کر سکتے نہیں کیا جتنا وہ کر سکتے تھے، کیونکہ ہمارے اوپر ایک ناجائز جھوٹا الزام لگا کے جارحانہ حملہ ہوا تھا. تو پورا اس طریقے سے ان کو جواب نہیں دیا کہ ان کا بہت زیادہ نقصان تھا. تو یہ 6 بھی ہمارا ماشاءاللہ ایک بھی جہاز نہیں گرا، تو ان کے 6 جہاز گر جانا اور ان کا جو اتنا بڑا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ سارا برہماستر پورا تباہ کر دیا انہوں نے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اب امریکہ کا صدر پاکستان کے تعریف میں رطب اللسان ہے. جی جی جی، اب اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ جی جی جی، بالکل. نہ صرف یہ کہ امریکہ کا صدر رطب اللسان ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کی معترف ہیں، اور پاکستانی جو عسکری طاقت ہے اس کی تعریف کرتی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو دفاعی صنعت ہے اس پر بھی بہت مثبت اثرات پڑے ہیں. اس کے بعد تو ہمارا سعودی عرب سے بھی دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور جو خلیج کی کئی ریاستیں ہیں اب وہ امید افزا نگاہوں سے پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں. تو یہ جو پاکستان کی تمام تر صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے اس آپریشن بنیان مرصوص سے، تو یہ مستقبل میں ہمیں وہ کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اس صورتحال سے مستقبل میں بھی فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیں، اصل ملکوں کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اندرونی. جی جی، اندرونی طاقت میں معاشی طاقت بہت ہی اہم طاقت ہوتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو اس وقت جو ہمیں پیٹرول کا جو بحران دکھائی دے رہا ہے، جو قیمتیں بڑھی ہیں یا اس وجہ سے جس کا معیشت پہ اثر آیا ہے، امکان یہ ہے کہ وہ جلد ختم ہو جائے گا. جی، اور پاکستان جو ہے وہ صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہے، جو امن کا راستہ ہے. پاکستان کا اپنے کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے، اور یہ بات دنیا میں ہر طرف محسوس کی جا رہی ہے. اب ہمیں در حقیقت اندرونی طور کے اوپر، معاشی طور کے اوپر اس قابل ہونا ہوگا کہ ہمیں جو ایڈوانٹیج یا جو ایڈوانٹیج اس وقت انٹرنیشنلی مل رہا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایڈوانٹیجز آپ کو ملتے ہیں مگر آپ فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے. تو ہمیں پاکستانی قوم کو اپنے تعلیم، ہنر کے اوپر کافی زور دینا چاہیے تاکہ ہمارے متعلق جو اچھی رائے قائم ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ہم اس کو اویل کر سکیں یا اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا بڑا تجربہ ہے، مختلف ممالک میں آپ رہے ہیں، ان کے بیانیوں کو بھی آپ جانتے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو. پاکستان کے تعلقات چین سے بھی ہیں، اور پاکستان کے تعلقات ایران سے بھی ہیں، اور پاکستان پر اس وقت امریکہ بھی بڑا بھروسہ کر رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو ثالثی کا کردار ہے اس میں پاکستان سے بہتر ملک
ان کو بھی کوئی نظر نہیں آتا, ان کے پاس بھی شاید کوئی چوائس نہیں ہے کہ جہاں جا کے وہ بات کر سکیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ ہمارے لیے بطور پاکستانی ایک فخر کا باعث ہے. ہم عالمی دنیا میں اپنے اس عالمی وقار کو بحال رکھنے کے لیے اور مزید کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم مستقبل کی ایک طاقت بن سکیں اور ایک ایسی بنیاد ہماری نئی نسل کو فراہم کر سکیں کہ وہ پاکستانی ہونے پر فخر کر سکیں؟ یہ دیکھیے, یہ نظر میں رکھنا ہوگا کہ اس وقت جو ہماری تازہ کامیابیاں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں. جی جی, ہماری تازہ کامیابیاں آج کل ہیں ہماری نیوٹرالٹی کی وجہ سے, جی جی, غیر جانبداری کی وجہ سے, کہ امریکہ بھی ہم پر اعتبار کر رہا ہے, ایران بھی اعتبار کر رہا ہے, جی اور ہم اگر کسی طریقے سے سائیڈ لینے لگیں گے جی جی, تو ہماری وہ بین الاقوامی جو عزت ہے, وقار ہے, یا ہم پر اعتبار ہے, سب سے اہم بات ہے, وہ نہیں رہے گا. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں مستقبل میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وجہ سے ہمارا عزت و وقار میں اضافہ ہوا ہے, اور ہم کانفلکٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا. اور جیسے سوئٹزرلینڈ ہے ساری دنیا میں, آپ کو کسی وقت کے اندر لوگ سوئٹزرلینڈ میں ساری نیگوشیشنز ہوا کرتی تھی, کیوں, اس کی طاقت کیا تھی؟ نیوٹرالٹی. تو ہماری بھی ماشاءاللہ اس وقت کی عزت بنی ہوئی ہے اس دنیا میں ہماری نیوٹرالٹی کی وجہ سے, کہ ہم نے اس جنگ میں جہاں پر جو کافی پولرائزنگ ہے, جی جی جی, اس میں ایک نیوٹرالٹی کا پوسچر رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں مستقبل کے اندر بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بے شمار ممالک میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں ادا کی ہیں. اگر ہم گزشتہ دہائی کو دیکھیں تو جو روس اور افغانستان کی جنگ تھی, اور اس کے بعد جو افغانستان کے معاملات رہے, تو اس پر پاکستان کے حوالے سے عالمی رائے عامہ کافی تبدیل تھی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے ایک بار پھر پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے, اور وہ جو دشمن ایک بیانیہ بنانا چاہتا تھا کہ پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے, ہمارے یہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, اور اس طرح کے معاملات میں پاکستان کو الجھانا چاہتا تھا, لیکن وہ اس کوشش میں ناکام ہوا. تو یہ پاکستان کی جو سفارتی کامیابی ہے کہ ہم نے دنیا پہ ثابت کیا ہے کہ ہم دنیا میں امن کے پیامبر ہیں, ہم لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں ہیں. تو اس بیانیے کو کتنا فروغ ملا ہے؟ دیکھیے, سچ سے زیادہ طاقتور کوئی آرگومنٹ یا کوئی دلیل سچ سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتی. ہم جب یہ کام نہیں کر رہے کہ پڑوسی ممالک میں کسی قسم کی دخل اندازی یا کسی قسم کی گروپوں کو سپورٹ کرنا, جی جی جی, تو ہمارے ہاتھ صاف ہیں, تو ہمیں دنیا مان رہی ہے. انڈیا نے جو بھی شرارت کی, اور اس شرارت سے اپنی انگلیاں اس نے جلائیں, اور اس کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. جی جی, تو آہستہ آہستہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کے مذاق کرنا جو ہے وہ بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے. جی جی جی, کیونکہ سچ میں بڑی طاقت ہے. اگر پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا ہے, کسی قسم کے ان معاملات میں انوالو نہیں ہے, تو پھر جب مقابلہ کرنے کا آئے گا, حملہ ہوگا سچ پہ, تو پھر سچ جو ہے وہ بڑی طاقت سے جواب دیتا ہے. جی جی جی, تو وہ سچ کی اپنی ایک الگ طاقت ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک فزیکل جس میں فوج کا استعمال ہے, اور ایک میٹا فزیکل جیسے سچ, دونوں کی طاقت جب ملی تھی, اکٹھا ہوئی, تو اس نے ایسا زبردست رسپانس دیا کہ جو برا چاہنے والے تھے یا برا کرنے کی کوشش کرنے والے تھے, ان کو بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی. جی جی جی, ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جنگیں جیتی جاتی ہیں. اس پورے معرکہ حق میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تمام اداروں نے مربوط انداز میں کام کیا ہے. ہمارے عسکری ادارے ہوں, ہماری جوڈیشری ہو, ہمارے پولیٹیشین ہوں, اس میں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, سب نے ایک مثبت انداز میں کام کیا. اور ان سب سے زیادہ جو ہماری طاقت ہے وہ پاکستانی عوام ہے جو پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اتحاد جو تھا, پاک فوج, سویلین حکومت, اور پھر اپوزیشن, جوڈیشری اور دیگر ادارے جو فیصلہ کن طاقت رکھتے تھے, پھر خصوصاً ہمارے جو عسکری اداروں میں پاک فضائیہ ہے, پاک آرمی ہے, اسی طرح نیوی ہے, وہ ایک مربوط انداز میں کام کر رہی تھی. تو اس سے ہمیں اس معرکے حق میں کیا فائدہ ملا؟
اس کے اندر جناب علی یہ ذرا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا موجودہ جو اتحاد ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس مارکہ حق میں فتح ملی، اس کی وجہ ہمارا سیاسی اتحاد ہے جی اور وہ سیاسی اتحاد جمہوریت کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اگر جمہوریت نہ ہو جس ملک میں، وہاں پر سیاسی اتحاد بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور کوئی فوج جو ہے وہ بغیر عوامی بیکنگ کے دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ جی جی تو ہمیں پاکستان کی جمہوریت نے ہمیشہ پاکستان کی جڑیں مستحکم کی ہیں، اس کو مضبوط کیا ہے۔ بہت زیادہ یہ آپ کو ایکٹیو شاید نظر نہ آئے، اتنا کائنیٹک اس کا اثر نظر نہیں آتا، مگر در حقیقت جمہوریت ہی ایک ایسی چیز ہے جو عوام کو جوڑتی ہے، جو عوام سیاسی نمائندوں کو جوڑتی ہے، اور جو سیاسی نمائندے ہیں اور فوج ان کو آپس کے اندر اتحاد کراتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سیسا پلائی دیوار بنتے۔ تو یہ کوئی ایک پلر پاکستان کا آپ اس کو کریڈٹ ہم نہیں دے سکتے، پورے پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک پلر بھی مسنگ ہوتا تو ہم شاید وہ کامیابی حاصل نہ کر پاتے۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر رضوان صاحب کی گفتگو سنی کہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے، اور جب ملک جنگیں لڑتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام ادارے اور تمام افراد جو ہے وہ یکجا ہوں، ان میں فیصلہ کرنے کی قوت ہو، اور وہ اپنی عسکری طاقت کے ساتھ ہوں، تبھی مارکہ حق جیسے مارکوں میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر رضوان صاحب۔ آپ سابق سفیر ہیں یورپین ممالک میں، اور نیٹو میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، سماجی کاموں سے منسلک ہیں، اور اس وقت وفاقی محتسب حیدرآباد کے دفتر میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر رضوان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ العزیز ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ اس کے ساتھ ہی محمد حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔